الحاد کیا ہے؟ مذہب سے بیزاری، کہ مذہب کو بیچ سے نکالو، صرف انسانیت کی بات کرو۔ فرسٹ، سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے۔ یعنی جو یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے جیسے کہ پہلے ملک ہے، حالانکہ ہمارا ملک اس لیے بنا پہلے دین ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے ملک نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ آج یہ بھی نعرہ جو ہے یہ انسانیت کی بات کرو، مذہب سے جو ہے وہ ہمیں کیا لینا دینا ہے، مذہب کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو اس لحاظ سے مذہب سے جو بیزاری ہے یہ الحاد ہے۔ اور اس میں ایک بات آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ جو ملحد ہے، جس نے آگے جا کے خدا کا انکار کرنا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے سارے سسٹم کا جو انکار کر رہا ہے، تو اس میں یہ سٹیپس ہیں، آہستہ 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 آہستہ۔ اور اگر غور کریں تو میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں یہ بات عرض کروں، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ بچنے والے شخص کے ناک میں بھی جو ہے وہ سود کا دھواں جائے گا، اس طرح عام ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی جہت سے اسے ملوث ہونا پڑے گا، اور کسی نہ کسی جہت سے اور زاویے سے وہ شخص اس میں جو ہے وہ ملوث ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح جو الحاد ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے آج ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کس لحاظ سے کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جب بھی ہم قدم اٹھائیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے اور اپنی مرضی کو آگے رکھیں گے اور شریعت کو پیچھے رکھیں گے، اسلام کو پیچھے رکھیں گے، یہ الحاد ہے۔ کسی بھی شعبے میں جب ہم اپنی مرضی کو آگے لائیں گے، رسوم کو آگے لائیں گے، رسومات آگے آئیں گی، بدعات، خرافات، یہ ساری کی ساری چیز، یہ الحاد ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہم نے اپنی مرضی کی، اور ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے اس لحاظ سے کہ خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی ہمیں اس ذات کے حکم کو فالو کرنا ہے، اور اس ذات کے حکم کو جو ہے، اب دیکھیے کہ ہماری سوچ کیا ہے کہ جب ہماری فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی پر ہم کیا کرتے ہیں کہ فوتگی پر ہم پارٹیشن بھی کرتے ہیں، ہم تسبیحاں بھی پکڑتے ہیں، ہم ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں اور بڑے مومن ہو کے بیٹھتے ہیں، اور بس درود شریف اور اذکار تو ذکر اور ساری کی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ایسے یہ پارٹیشن ہم نے کیوں لگائی؟ ہم نے ٹوپی کیوں پہنی؟ ہم نے تسبیح کیوں پکڑی؟ ہم نے اپنا ماحول کیوں بدلا؟ خوشی کے موقع پر تو پارٹیشن نظر نہیں آئی، مرد اور عورتیں اکٹھے تھے۔ اس وقت تو ہم نے اللہ نہیں یاد آیا، اللہ کا حبیب نہیں یاد آیا۔ تو آج بھی جو غم کی جو آج تیرے نفس کو ٹھیس پہنچی اور غم ہے، اس کی وجہ سے تو تسبیح اور ٹوپی کی طرف آیا اور پارٹیشن۔ اگر اللہ کے لیے پارٹیشن کرتا تو شادی پہ بھی کرتا، اللہ کے حبیب کی شریعت کو مد نظر رکھتا تو پھر تیرا رنگ اور ہوتا۔ کیونکہ یہی ہے نا آج ہم مذہبی ٹچ دیتے ہیں، ظہر پڑی ہے یا نہیں پڑی، ختم پہ پورے اہتمام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہے کیا ہے۔ ختم شریف کہاں سے ہم چلے؟ وہ ظفروال سے چلے، سیالکوٹ سے چلے گجرانوالہ، گجرات سے چلے اور ہم لاہور پہنچے اور جنازہ بڑے اہتمام سے پڑھا اور کل بڑی 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 پابندی کے ساتھ اور ختم پڑھا اور 10واں پڑھا۔ اس سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ جذبہ دین کا ہے، کیا جذبہ ہے جو آپ کو کل پہ لے کے گیا ہے؟ وہ کون سا جذبہ ہے؟ اگر تو رب کی رضا کا جذبہ ہے تو پھر تو فجر پہ 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے کہ فجر فرض ہے، یہ مستحب ہے صرف۔ تو اگر مستحب پہ اتنا جذبہ ہے کہ 4 ضلع چھوڑ کے یہ کل پڑھ رہا ہے اور 10واں پڑھ رہا ہے،
تو اس کی فجر کیوں رہی؟ اس کی ظہر کیوں رہی؟ اس نے مغرب کیوں نہیں پڑھی؟ اس کے نماز جانے پر اس کے کان پہ جوں نہیں رینگی، اور کل پر اس کا کہتا ہے یہ کل اور ختم نہیں مس ہونا چاہیے. پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں کوئی اور بات ہے، برادری ہے، کوئی اور دنیا داری کا معاملہ، اس لیے یہ بڑی پابندی کے ساتھ ختم پہ جا رہا ہے. اگر رب کے لیے ہوتا تو فجر اس کی قضا نہ ہوتی اور ظہر ضرور پڑتا. میرے بھائیوں، یہ باتیں ضرور کڑوی ہوں گی، لیکن ہمیں سوچنے کا موقع ضرور اپنے دل کو دینا چاہیے، اور کانوں سے یہ باتیں ہمیں اندر اتارنی چاہیے کہ یہ ہماری جو پوزیشن ہے، یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر جو یقین ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، بالکل کمزور ہو رہا ہے.